بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر و جادو گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ جس گھر میں سحر و جادو ہوتا ہے اس گھر میں رونق نہیں ہوتی، اس گھر کے سکون کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک گھر پر جادو ہوا اور وہ افراد وہاں سے چلے گئے، دوسرے افراد وہاں پر آئے۔ یہ اتنی بری چیز ہے یہ جادو کہ جو دوسرے افراد وہاں پر آئے، اب یہ جادو ان پر نہیں ہوا تھا لیکن ان کی زندگی سے بھی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک وہ لوگ اس گھر میں نہیں آئے تھے وہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی زندگی میں سکون تھا، ان کے گھر میں رزق تھا، لیکن جیسے ہی اس گھر میں آئے ان کی زندگی سے رزق ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، تنگ دستی شروع ہو گئی، ہر وقت گھر میں لڑائی، گھر میں پریشانی، بے سکونی آ جاتی ہے۔ اور جس شخص پر جادو ہوتا ہے اس شخص کو یہ بدبخت کر دیتا ہے۔ اس لیے سحر کو کفر کے برابر کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الساحر کالکافر، ساحر جادوگر ایسا ہے جیسے کافر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے اجتناب کرو، اجتنبوا 7 موبقات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 نابود کرنے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ الشرک باللہ والسحر، پہلا فرمایا شرک باللہ یعنی خداوند متعال کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا سحر جادو۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہم سحر و جادو پر یقین نہیں کرتے، یعنی سحر و جادو حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ سحر و جادو حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں بہت زیادہ تھا، انہوں نے اس کے خلاف مبارزہ بھی کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی سحر و جادو اتنا زیادہ تھا کہ خداوند متعال نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت و ماروت، تاکہ جائیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ اس سحر و جادو سے نجات کیسے حاصل کی جائے، کیسے اس سحر و جادو کا توڑ کیا جائے۔ وہ آئے، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن بدقسمتی سے لوگ ان سے جادو کرنا تو سیکھ لیتے تھے، اس کا توڑ بھی سیکھ لیتے تھے، لیکن وہ اس جادو کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک لشکر ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیاطین جن اکثر گھروں میں رہتے ہیں، یعنی مساجد اور حرم کے علاوہ تقریباً ہر گھر میں جنات موجود ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنات ہر گھر میں موجود ہیں۔ جب کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ ان جنات کو، ان شیاطین جنات کو حکم دیتا ہے اور یہ اس کے حکم کے مطابق اس شخص کو جس کے خلاف جادو کیا جاتا ہے اس کو اذیت کرتے ہیں، اس کو آسے پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم ان شیاطین، اس جادو سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع، رات کو سونے سے پہلے سورہ مبارکہ بقرہ کے آخری 2 رکوع پڑھیں۔ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کے یہ 2 رکوع نہ پڑھ سکے، تھکا ہوا تھا اور 2 رکوع نہیں پڑھ سکتے، یا خواتین ہیں وہ دن بھر کام کرتی رہتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے 2 رکوع پڑھنا مشکل ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرو۔ انشاءاللہ خداوند متعال کا یہ کلام آپ کو ان شیاطین سے، جادو سے، ان جنات سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور 286 اس کی تلاوت کرنی ہے، اور پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، پڑھ کے اس پانی کے اس گلاس میں پھونک دیں۔ جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ آپ نے اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دینا ہے۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے گا۔